والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا درود بھیجیے بھی والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ درود بھیجیے سلسلہ مجالس جاری ہے جس میں جناب فاطمۃ الزہرا کے خطبے کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور وہ خطبہ کہ جو جناب فاطمہ نے مسجد نبوی میں جا کر اس وقت کے ان حاکمین کے درمیان میں دیا تھا کہ جو نہ فقط یہ کہ ایک باغ فدق غصب کر چکے تھے بلکہ ساتھ ہی ایک حق جسے حق الہی یا حق ولایت کہہ سکتے ہیں اس کو بھی غصب کر چکے تھے۔ جناب سیدہ کا جانا اس مقام پر اس جگہ پر اور جا کر وہاں پر خطبہ پیش کرنا، بیدار کرنا، احکامات الہی سے واقف کرنا اور پھر ان کو بتانا کہ یہ حق کس کا تھا جس کو غصب کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا، ایک طرح سے حق کی ولایت کے لیے، حق کے نظام الہی کے لیے جناب سیدہ کا ایک قیام ہے۔ اور جناب سیدہ نے اپنے اس قیام نے دین کی اور احکام کی کتنی ضرورت ہے اس کو واضح کیا ہے، جس میں آپ کے سامنے اب تک جو بیان ہو رہا ہے کہ وہ احکامات جو پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دیے گئے ہیں، ان احکامات کا فلسفہ کیا ہے، احکامات جو خدا نے ہم پر واجب کیے تھے ان کو کیوں خدا نے واجب کیا، کیوں ضروری ہے، نماز کیوں ضروری ہے، روزہ کیوں ضروری ہے، زکوٰۃ کیوں ضروری ہے، ان سب کو لازم کیوں قرار دیا گیا، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں خدا نے ایسا عمل انجام دیا، اس کی وضاحت کے لیے بھی جناب سیدہ نے اس خطبے میں اس کی وضاحت کو پیش کیا۔ اس کے لیے بھی یہ خطبہ تھا، یعنی ظاہراً ایک احتجاجی خطبہ ہے لیکن احتجاجی خطبہ بھی ذاتی نفرت کے تحت نہیں ہے جو پہلے دن سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ الہی غضب ہے، جو جناب سیدہ کا الہی غضب ہے۔ جناب سیدہ کسی ذاتی غصے کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے خطبہ نہیں دے رہی یا وہاں میدان میں نہیں گئی، قیام نہیں کیا، بلکہ اللہ کی خاطر، اللہ کے نظام کی خاطر جناب سیدہ نے یہ اقدام اٹھایا۔ اور یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ کا یہ قدم خدا کے لیے تھا، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے ذاتی کسی نفرت کے لیے یا بغض کے لیے یہ نہیں تھا، کیونکہ بی بی سیدہ میں ممکن ہی نہیں ہے ایسی کوئی بیماری جو ہم انسانوں میں پائی جاتی ہے، ہم عام انسانوں میں پائی جاتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ہستیوں میں ان کو معصوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیماریاں، وہ جسمانی اور ذہنی اور نفسی بیماریاں جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں ان میں وہ ہستیاں مبتلا نہیں ہوتی، وہ شیطان کی چراگاہیں جو ہمارے قلوب، ہماری روحیں بن جاتی ہیں، وہ ائمہ معصومین کی نہیں بن سکتی تھی۔ تو بی بی کا یہ غضب و غصہ بھی پروردگار عالم کے لیے تھا، الہی غضب تھا۔ اس میں اس خطبے میں جناب سیدہ نے جہاں حمد و ثناء پروردگار عالم بیان کی، وحدانیت خدا، توحید پروردگار عالم، اور پھر حضرت رسول خدا کی رسالت، اماموں کی امامت، اور اس کے بعد احکام الہیہ جناب سیدہ نے بیان کیے۔ آپ کے سامنے وہ احکام بیان ہو رہے تھے، کل صبر سے متعلق بیان ہوا تھا اور اس سے پہلے امامت و ولایت سے متعلق کہ جناب سیدہ نے بیان کیا کہ ولایت کو کیوں رکھا گیا ہے، کیوں ضروری ہے ولایت۔ ولایت اس لیے ضروری ہے تاکہ تم تفرقے سے بچ جاؤ، امامت اور ولایت کو رکھا ہی اس لیے گیا تاکہ ایک ہو جائیں، ایک جگہ پر، ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں، جدا جدا نہ ہو، تقسیم نہ ہو۔
परवरदिगार आलम ने सब्र को रखा सवाब के लिए, और सब्र का क्या मानी है कल आपके सामने बयान हुआ था कि जो हम समझते हैं वो सब्र नहीं है, बल्कि कुरानी सब्र, और जो बीबी बयान कर रही है वो सब्र वो है कि जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में मौलाए कायनात ने 40 हिजरी तक खुद जो दिखाया और जनाब सैयदा ने 11 हिजरी तक जो दिखाया है वो सब्र है। जिस सब्र में कयाम भी है, जिस सब्र में मैदान में निकलना भी है, जिस सब्र में तमाम मुश्किलात को झेल कर अपने कदमों पर इस्तकामत के साथ डटे रहना, अपने मकसद और मिशन को आगे लेकर चलना, ये सब्र था तमाम मसाइब मुश्किलात के साथ। और अब जनाब सैयदा के खुतबे के अगले जुमले के जिसमें बीबी अम्र बिल मारूफ को बयान कर रही है, जनाब सैयदा ने बयान किया कि खुदा ने अम्र बिल मारूफ को जरिया बनाया अवाम की भलाई का। अम्र बिल मारूफ इसका मानी क्या है? जाहिरन तो एक आम सी चीज है, यानी हमारे आप लोग जब बच्चों को छोटे होते हैं बच्चे, तो हम उन्हें अमूमन असूल दीन और फरू दीन पढ़ाते हैं, और जब आप फरू बताते हैं तो फरू में अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर भी आप उससे बच्चों को बयान करते हैं। अब जब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि नहीं अनिल मुनकर का मतलब क्या है, या तवल्ला और तबर्रा का मानी क्या है, हम शायद अपनी आसानी के लिए या शायद हमें मालूम नहीं है, हम नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ जब इसका मानी करते हैं तो हम कहते हैं अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोक देना, ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। अमर बिल मारूफ यानी अच्छाई की दावत देना, नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोक देना, यही बताया गया ना बचपन से आपको। इसी तरह तवल्ला और तबर्रा का मानी बताया गया लानत, यही है ना। और फिर देते हुए बाकायदा कहते हैं कि ये तो फरू में है, ये तो हमारे फरू में शामिल है, तो फिर तो हमें देना चाहिए, क्योंकि हम मानी से गाफिल हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे कोई बड़े हों तो जब किसी को कोई बात कोई चीज समझाते हैं तो समझाते हैं, और समझा के जब वहां से आते हैं तो कहते हैं भाई हमने तो अमर बिल मारूफ करना था, कर दिया, यानी हमने तो अच्छाई की तरफ बुलाना था, दावत देनी थी। यानी हम ये समझते हैं किसी को नसीहत करना या अच्छी वसीयत कर देना, अच्छे तरीके से नसीहत करना अमर बिल मारूफ है, जबकि इसको अमर बिल मारूफ नहीं कहते। मारूफ जो बीबी ने इसको इतनी अहमियत दी है इसलिए नहीं दी, वरना तो अगर वो मानी जो हम कर रहे हैं उस लिहाज से तो जनाब सैयदा का पूरा खुतबा ही अमर बिल मारूफ है, यानी सारी दावत ही अच्छाई की तरफ है, हर चीज की हिकमत ही अच्छाई की तरफ है। लेकिन जिस मानी में बीवी ने लिया है और जो इलाही या कुरानी मानी है अमर बिल मारूफ के, वो दूसरे हैं। जिस तरह सब्र का मानी हमारी निगाह में और था, इसी तरह अमर बिल मारूफ का भी यही है कि अच्छाई की दावत देना और दावत दे के फारिग हो जाना, यानी बस हमने दे दी है, हमने अच्छा किया है। और नहीं अनिल मुनकर यानी बस उसे रोक दिया और रोकने के बाद अब वो नहीं रुका, उसकी मर्जी है। हमारी निगाह में ये है। जबकि अम्र यानी हुक्म का सादिर करना, मारूफ आरिफ, मारूफ वो जिस चीज की मारिफत हासिल की जा रही है वो मारूफ होता है। आरिफ जो मारिफत हासिल करता है वो आरिफ होता है। जैसे अक्सर लोगों को कहा जाता है ना ये बहुत बड़ा आरिफ है, हमारे यहाँ तो पीरों फकीरों को कहा जाता है कि ये बहुत बड़े आरिफ हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्हें शायद अपने लिबास का भी, अपनी पाकीज़गी का भी सही तरह होश नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं ये बड़े आरिफ हैं, यानी इनको इरफान की मंजिलों तक पहुंचे हुए हैं। आरिफ यानी जो उन मंजिलों पर पहुंचा हुआ हो कि जितने छुपे हुए राज हैं, खुदा की जो मारिफत है, आइम्मा मासूमीन की जो मारिफत है, ये वो पा चुका है। उस मारिफत को पाने के बाद वो शख्स आरिफ कहलाता है। हम हर किसी को आरिफ कहते हैं, लेकिन जो उस मकाम मंजिल पर पहुंच जाए कि आरिफ बन जाए, यानी हर राज को पाले, हर पोशीदा चीज को हासिल कर ले, खुदा की मारिफत, मासूमीन की मारिफत जिसको हासिल हो जाए वो आरिफ कहलाता है। और ऐसे आरिफ शायद ही इस जमाने में कोई पाए जाते हो, तो वो आरिफ है। और मारूफ जिसकी मारिफत हासिल की जा रही है, जैसे खुदा मारूफ है, अदल मारूफ है, इंसाफ मारूफ है, जिसके बारे में भी आप इल्म हासिल कर रहे हैं, उसकी मारिफत हासिल कर रहे हैं, और हासिल करने वाला आरिफ कहलाएगा। हर वो चीज अम्र बिल मारूफ क्या है, यहाँ खासतौर पे बच्चियों की तवज्जो चाहूंगी। अम्र बिल मारूफ किसको कहते हैं? मुमकिन है कि आपका कोई सवालिया सेक्शन भी हो जाए कि जिसमें जितने मतालिब बयान किए गए हैं आपसे सवाल भी हो।
अम्र यानी हुक्म, और मारूफ, अम्र बिल मारूफ क्या है? यानी वो तमाम चीजें जो परवरदिगारे आलम ने कानूनी हैसियत उनको देकर हमें अता की है, जिनको खुदा की जानिब से कानूनी हैसियत हासिल है ना। हमारे जमाने में इस वक्त तो मुजरिम भी जुर्म करके कानूनी हैसियत पा लेता है कि इसको इजाजत है, ये कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकते। तो यहाँ तो मुजरिम भी छोड़ दिया जाता है। खुदा की निगाह में हर वो चीज जिसको कानूनी हैसियत हासिल है वो मारूफ है। खुदा की जानिब से जो चीज आपके सामने आया हो जाए और खुदा उसकी इजाजत दे, या और आसान कर दूं, वो जो वाजिब हो, वो जो मुस्तहिब हो, वो जो लाजिम हो, ये सब मारूफ है। हर वाजिब, हर मुस्तहिब, हर लाजिम, हर जरूरी चीज जो खुदा की जानिब से है, जिसको खुदा की जानिब से सनद हासिल है, वो हर चीज मारूफ है। उसमें इमामत भी आ सकती है अगर बात की जाए, वो हर चीज मारूफ है। और मुनकरात क्या है? हर वो चीज जिसको खुदा की जानिब से कानूनी हैसियत हासिल ना हो, जिसको खुदा मना करे कि ये नहीं करना, और हुक्म खुदा सादिर हो कि ये जायज नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई अमल हो, चाहे वो कोई चीज हो। यानी मुनकरात में शराब है, ये चीज है, मुनकरात में है, खुदा का हुक्म है, कानून खुदा है कि ये चीज नहीं करनी, इसको नहीं पीना। लोगों में मुनाफिक है, मुशरिक है, काफिर है, ये सब मुनकरात में शामिल हो जाते हैं। यानी लोग हो, इंसान हो, या कोई चीज हो, या कोई गलत अमल हो, ज़िना नाउज़ुबिल्लाह गलत अमल है, खुदा की जानिब से ये मुनकरात में है, ये एक गलत अमल है। अब अमल हो, इंसान हो, कोई चीज हो, वो सब मुनकरात हो सकते हैं। और वाजिब हो, लाजिम हो, जरूरी हो, वो सब चीजें हैं मारूफ। अम्र बिल मारूफ का मानी क्या है? अम्र बिल मारूफ, अम्र यानी हुक्म। ये नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार आया, हमारा कोई अमल देखा और अमल देख के कहा कि बेटा फला काम तुम अंजाम दो, फला तुम अच्छाई करो, और घर आके कहा भी मैं तो उससे अम्र बिल मारूफ कराई। हमारा कोई गलत अमल देखा और आके कहा कि भाई बेटा रुक जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और अपने घर जाके कहा भी मैं तो कराई, आगे उसकी मर्जी है। ये नहीं है, हमने मानी गलत लिया, और फिर बाद में आके कहते हैं हमारा तो फर्ज था अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना, और हम करके आ गए ना। हुक्म सादिर करना, अम्र यानी हुक्म, आमिर कहते हैं ना, आमरियत का जमाना है, यानी आमिर आ गया, वो अपनी मर्जी करेगा, यानी हुक्म सादिर करेगा। आपने हुक्म सादिर करना है किस चीज के बारे में? जो अल्लाह का कानून है, जिसे अल्लाह ने पास किया है। अल्लाह ताला हर वो चीज जो एक्सपेक्टेड है, वो काबिल कबूल है और एक्सेप्ट किया हुआ हो। यूं कर लीजिए आपकी अपनी जबान में कि जो एक्सेप्ट करें, जो काबिल कबूल हो खुदा की निगाह में, वो सब मारूफ है, और जो रिजेक्टेड है खुदा की निगाह में, वो सब का सब मुनकरात है। आप या कोई भी इंसान अम्र बिल मारूफ कैसे करेगा? वो हुक्म सादिर करेगा। फर्ज किया कि मुझसे कोई अमल कराना चाहते हैं, कोई अच्छा अमल कराना चाहते हैं, मुझ पर हुक्म सादिर किया जाएगा कि तुम अहले मिंबर हो, और अहले मिंबर होने के नाते तुम पर वाजिब है कि तुम ये अमल करो या तुम हक गोई करो। फर्ज किया कि ये एक अम्र है, लेकिन इस अम्र को मुझ पर जो अम्र बिल मारूफ कर रहा है, वो मुझे ये कहेगा कि तुम पर वाजिब है कि तुम इस अमर को अंजाम दो, इस हुक्म को अंजाम दो, क्योंकि तुम अहले मिंबर हो। यानी सामने वाला मुझको ये अमर बिल मारूफ करके जा रहा है, उसने हुक्म सादिर किया, ना कि कहा है कि तुम्हारी मर्जी है करो या ना करो, बल्कि हुक्म सादिर कर दिया कि तुम्हें करना है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या कामी आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ तो आई है ना, मुश्किल तो नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हुक्म है, अमर बिल मारूफ हुक्म है जो आपने सादिर करना है। फर्ज किया आप अपनी बच्ची को नमाज की तरफ यानी अच्छाई की तरफ दावत दे रहे हैं, आपने ये नहीं कहना बेटा वक्त है तो उठ जाओ और उठ के तुम नमाज अदा कर लो, नहीं, हुक्म सादिर करना है, उठो
اور اٹھ کر اس واجب کو ادا کرو. اور یہ حکم ہے اور حکم اس پر, کیونکہ ماں حکم دے رہی ہے یا باپ, تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو عمل کرے گا. یعنی حکم آپ کی جانب سے صادر ہوگا تو امر بالمعروف کہلائے گا, یہ نہیں کہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر نہیں ہے. اسی طرح نہیں عن المنکر, ایک ہم لفظ اکثر بولتے ہیں نہیں عن المنکر, منکر نہیں ہے, منکر ہے, زبر کے ساتھ ہے, کاف پر زبر ہے, منکر. اکثر عربی کے ایسے الفاظ ہیں, موسٹلی, بلکہ صرف اکثر ہی نہیں, زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں ہم جن کا تلفظ غلط کرتے ہیں, بولتے غلط ہیں, جن کو بیان غلط کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب دعائے کمیل حالانکہ بار بار پڑھی جاتی ہے, اس کو ضروری نہیں ہے آپ روانی سے پڑھیں, آپ آرام آرام سے پڑھ لیں. جو چیز آدھے گھنٹے میں پڑھی جائے گی 1 گھنٹے میں پڑھ لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے, شرمندگی کی بات نہیں ہے. غلط پڑھنے سے بہتر ہے اس کی آپ کی ٹائمنگ بڑھا لیں. حدیث قصہ, جتنی غلطیاں حدیث قصہ میں, جتنی زیادہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اتنی غلطیاں حدیث قصہ میں. تو حدیث قصہ 5 منٹ میں یا 4 منٹ میں ختم کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو 10 منٹ 15 منٹ میں ختم کر لیں. لیکن ایک ایک تلفظ کو صحیح معنی کے ساتھ صحیح انداز سے اس کو ادا کریں, کیونکہ روانی میں اگر آپ سورہ فاتحہ تو سب کو زبانی یاد ہے بہت اچھی طرح, سورہ فاتحہ جتنی بھی چھوٹے سورے ہیں وہ بھی, اگر آپ اس کو بھی روانی میں پڑھتے ہیں اپنی نماز میں اور آپ سے زیر زبر کی یا تلفظ کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس سے آپ کی نماز باطل ہوتی ہے. یعنی آپ نے پوری نماز پڑھی لیکن نماز بہتر ہے اس وقت جو, جس طرح اس دن میں نے درس میں کہا تھا کہ یہ موبائل جو دجال ہے, یہ دجال آپ کے ہاتھوں میں ہے. جب یہ دجال ہے تو اس کا استعمال کچھ اچھا کر لیجئے, اس کو کھولیے, ساتھ حدیث قصہ یا دعائے کمیل جو بھی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ کھول کے بیٹھیے, ساتھ وہاں سے کسی اچھے عالم کی جو ہے قرات نکالیے اور پھر اس سے دیکھ لیجئے میری کتنی غلطیاں ہیں, میرا کہاں تلفظ غلط ہے, میرا کہاں تلفظ ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی اپنی اصلاح ہم کر سکتے ہیں. تو لفظ جو معنی ہے, جو لفظ ہے وہ منکر ہے, نہیں عن المنکر. یعنی آپ یہاں پر بھی یہ نہیں کہیں گے کسی کو منع کر کے آپ چلے گئے کہ بس منع ہو گیا, نہیں, یہاں پر بھی آپ کا حکم صادر ہوگا. یہاں پر بھی جتنی ممکن ہو سکے گی, جتنی طاقت آپ میں ہے, آپ منکر سے روکیں گے جتنی آپ میں. یہ نہیں کہ کہہ کر آپ چلے گئے, اب اس کی مرضی ہے شراب پیتا ہے تو پیتا رہے, اس کی مرضی ہے تو غلط کام کرتا ہے کرتا رہے, اس کی مرضی ہے رشوت لیتا ہے تو لیتا رہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنی جان میں جتنا ممکن آپ سے ہو سکے گا آپ اسے وہ چھڑوائیں گے. جتنی طاقت آپ میں ہے آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ نے یہ اگر کرنا ہے, اگر نہیں عن المنکر کرنا ہے تو پھر اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ کرنا ہے, ورنہ بھلے چھوڑ دیں. اسی طرح لیکن جہاں یقین ہے کہ مار پڑنی ہے وہاں کوئی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا بھی نہیں ہے. یعنی وہاں تو کوئی کرتا ہی نہیں کہ ڈر کے مارے کے. لیکن جہاں آپ کا زور ہے وہاں یہ کہہ کے آنا, یعنی جس طرح آنٹی نے کہا کہ مار پڑتی ہے تو ایسے مقام پر صرف کہہ کے آ جانا اور یہ کہنا کہ میں نے یہ کیا ہے, تو پھر یہ بھی نہ کہیں کہ ہاں میں نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا. نہیں کیا آپ نے, کیونکہ وہ تو آپ کی جان بھی مانگ لیتا ہے. یہ اپنی جانب سے نہیں کہا. جب امام حسین نے مینا میں خطبہ دیا, سب حاجیوں کو نہیں دیا تھا, امام حسین تو اسوہ ہے نا ہمارے لیے. جب امام حسین نے خطبہ دیا مینا میں تو باقاعدہ, اور یہ تب کا خطبہ ہے جب کربلا کے لیے بھی روانہ نہیں ہوئے تھے امام حسین, یہ 1 سال پہلے کا خطبہ ہے. امام حسین 59 ہجری کا, 60 ہجری میں امام وہاں پہنچے ہیں اور 1 محرم کو 61 ہجری شروع ہوئی ہے. 60 ہجری کا آخری وہ حج تھا جس کو حج کو عمرے میں بدل کے امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے تھے. لیکن جو 59 ہجری کا حج تھا اس میں امام وہاں گئے تھے. اس وقت معاویہ برسر اقتدار تھا. اس وقت امام حسین نے مینا میں تمام امت کے علماء کو اکٹھا کیا تھا. وہ علماء جو امام حسین کو جانتے تھے, امام مانتے تھے, اور وہ علماء جو امام نہیں مانتے تھے, ان سب کو بلایا, ان سب کو جمع کیا. اور جتنے ملا تھے امت کے, بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے لوگ, جس طرح ہمارے بھی ہے نا کہ جب کوئی چیز قبول کروانی ہو, کوئی چیز منوانی ہو, تو پھر ملا, بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یعنی میں مثال دے رہی ہوں, میری مثالوں کو ہمارے استاد ایک لفظ استعمال کرتے ہیں
کہ مثالوں کو ٹی بیگ کی طرح یوز کیا کریں, تھوڑی دیر چائے میں رہنے کے بعد اسے نکال دیا کریں. تو مثال اپنے اوپر نہ لیں. اس دن میں نے درس کی مثال دی کہ فرض کیا مجھے کوئی کہتا ہے تو سارے سیریس ہو گئے کہ شاید واقعی مجھے کوئی کہتا ہے. کہتا نہیں ہے, ایک مثال سمجھانے کے لیے دی تھی. جس طرح جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو سب بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جب اس فیصلے پر عمل کرانا ہو تو سارے چھوٹوں کو بلا لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, بڑے فیصلے کے لیے بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے اس پر عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں. بڑے اس پہ عمل کریں یا نہ کریں, لیکن چھوٹوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں گے. تو وہ جو بڑے اکٹھے ہوتے ہیں وہ قوم کے ملا ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ پیسے والے بھی ہو سکتے ہیں. بعض جگہ پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو سارے پیسے والے ہوتے ہیں, اور باقی سب ان کی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ایک طرح سے وہ ان کی رعایا ہوتی ہے. اسی طرح ملا کہلاتے ہیں, وہ علماء کہلاتے ہیں, بڑی بڑی شخصیات کہلاتی ہیں. تو ہر طبقے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. امام حسین نے جن کو بلایا, جن کو بات سمجھانا چاہ رہے تھے, وہ علماء تھے. علماء اور قوم کی بڑے بڑے سردار, بڑی بڑی شخصیات, ان سب کو بلایا اور بلا کر منا کے مقام پر امام حسین نے خطبہ دیا. عموماً محجور ہیں یہ تمام خطبات, ہم نہیں پڑھتے عموماً, صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ خطبہ دیا تھا, امام آئے تھے. امام نے ان کو بلایا اور بلا کر امام نے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا. سب سے پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, یا علی, یا حیدری یا علی, نعرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علی کے وہ فضائل اپنی جانب سے نہیں کہ میرے بابا ہیں, بلکہ قرآن میں جو مولا علی کے فضائل تھے اور جو رسول نے انہی کے سامنے پہلے کبھی بیان کیے تھے, یاد دہانی کے لیے ان کے سامنے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے. اور اس کے بعد ان سے سوال کیا. ایک طویل خطبہ ہے امام کا. امام نے سوال کیا کہ آپ سب علماء ہیں, آپ سب بڑی بڑی شخصیات ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں پروردگار عالم نے علماء یہود پر لعنت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں. مولا حسین نے پوچھا کیا جانتے ہو کس لیے لعنت کی ہے؟ پروردگار عالم کی لعنت تو معمولی لعنت نہیں, خدا کی لعنت ہے, خالق کی لعنت ہے. پروردگار نے لعنت کیوں کی ہے؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ یہود تھے. خدا نے لعنت, امام حسین بیان کر رہے ہیں, خدا نے لعنت اس لیے کی ہے علماء یہود پر کیونکہ وہ امر بالمعروف نہیں کیا کرتے تھے. امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان پر لعنت کی ہے. یعنی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے جس کو نہ کرنے پر خدا لعنت کر رہا ہو, ایک بڑا عظیم عمل ہے جو انہوں نے ترک کیا ہے. امام حسین نے کہا کہ آپ لوگ جنہوں نے اسلام سے عزت پائی ہے, تم عالم کیوں ہو؟ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے. آج اسلام کے عالم کہلاتے ہو, ایک عام بدو تھے, عام عرب کے لوگ تھے نا, بدو تھے. جب رسول کے پاس آئے, دین سیکھا, قرآن سیکھا, اسلام سیکھا, آج عالم بن گئے, آج حدیث کے راوی بن گئے, آج علماء بن گئے, آج قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنے لگ گئے. اتنے بڑے بڑے تم عالم بن گئے, کس نے عزت دی؟ یہ شرف کہاں سے ملا؟ تمہیں اسلام نے شرف دیا ہے, تمہیں دین نے شرف دیا ہے, تمہیں دین نے عزت دی ہے. اور دین کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے بڑا کوئی دین نہیں ہے. دین میں سب سے اہم چیز امر بالمعروف ہے. اور تمہارے سامنے کتنا بڑا منکر ہے, کتنے منکرات ہو رہی ہیں اور تم کتنے آرام سے بیٹھے ہو. اتنے بڑے بڑے تم علماء, تم سردار, تمہارے پاس طاقت, تمہارے پاس پاور, لیکن تم کچھ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ یعنی انہیں محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ حسین ابن علی کن منکرات کی بات کر رہے ہیں اور کس امر بالمعروف کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس وقت امام حسین نے کہا کہ اتنا بڑا, اگر تم سب کچھ چھوڑ دو, یہ چھوٹے چھوٹے
ہماری جس طرح ہماری نگاہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے منکرات پر ہوتی ہے، اس وقت کے علماء کی نگاہ بھی یہی تھی. کسی کو نماز کی طرف بلا لیا، کسی کو روزے کی طرف بلا لیا، کسی کو حجاب کی طرف بلا لیا. یہ چھوٹے چھوٹے امر ہیں، امر بالمعروف ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں جن کی ہم بھی دعوت دیتے ہیں. عام کسی کو چوری سے روک لیا، کسی کو رشوت سے روک لیا، کسی کو کسی چیز سے روک لیا. یہ چھوٹے چھوٹے منکرات سے ہم ہٹا رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے منکرات ہیں، لیکن آپ جتنی مرضی کوشش کریں یہ منکرات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ختم نہیں ہوں گی. آپ جان بھی لگا دیں تو یہ رشوت لینے والے سے رشوت سے نہیں ہٹیں گے. یہ چوری کرنے والے ایک ہٹ جائے گا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا ہٹے گا، تیسرا آ جائے گا، کوئی نہ کوئی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اسے ختم کیسے کریں؟ یہ ناانصافی، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ بے حجابی، یا یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سب کو کیسے ختم کریں؟ سب سے پہلے اس کی جڑ کو پکڑنا ہوگا. جب تک بڑا منکر نہ پکڑا جائے تب تک چھوٹے چھوٹے منکرات کو پکڑ کر بھی فائدہ کچھ نہیں ہوگا. وہ اکثر ہمارے ہاں مثال بولی جاتی ہے نا، چور کو نہ پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو. یعنی اصل کو پکڑو جو اصل ہے اس کی، جس کی وجہ سے ہے. یہ رشوت خوری، یہ حرام کام کرنا، یہ سارا کچھ کرنا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ تم پر جو حاکم مسلط ہے وہ حاکم ایسا ہے. تمہاری حکومت ایسی ہے، تمہاری عدالت ایسی ہے، تمہارا نظام ایسا ہے. جب تک تمہارا نظام منکر ہے، سب سے بڑا منکر تمہارا نظام ہے. یہاں امام حسین نے کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے سب سے بڑا منکر تمہارا ظالم اور جابر حکمران ہے. اس وقت تک ابھی یزید نہیں آیا، اور اس وقت سے امام حسین بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا منکر تو یہ ہے. اگر نہیں عن المنکر کرنا ہے، اگر امر بالمعروف کرنا ہے تو یہاں سے ابتدا کرو. اور پھر کہا کہ خدا کی قسم حسین ابن علی امر بالمعروف بھی کرے گا اور نہیں عن المنکر بھی کرے گا. اب حسین نکلے گا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے، اور کیا کرے گا؟ اور پھر امام نے کہا کہ اگر، اس کا مطلب ہے کہ عام چیز نہیں ہے. یہ خطبہ میں امام کا بیوی کے خطبے کے ساتھ اٹیچ کر کے کیوں بیان کر رہی ہوں؟ کیونکہ ہماری نگاہ میں بڑا چھوٹا عمل ہے یہ امر بالمعروف. امام حسین نے کیا کہا کہ حسین ابن علی یہ عمل کرے گا اور اس طرح کرے گا، یہاں تک کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن حسین امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے. نعرہ حیدری، 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 خاندان آل محمد پہ بلند تر صلوات. امام کے جملے، امام حسین کے جملے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ تمہارے اجداد کی پرانی آبا کی اور اجداد کی جو پرانی رسم و رواج ہیں، پرانی روایات ہیں، اگر ان کو کوئی توڑ دے تو تم کتنا ہنگامہ کرتے ہو. پہلے عرب میں تو تھا یہ رواج اور اب بھی ہے. اب بھی یہاں تک اگر آپ محرم میں دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو محرم کی رسومات ایسی ہیں جو اجداد سے، ہم کہتے ہیں ہمارے اجداد کرتے تھے پرانے زمانے سے، جو چلی آ رہی ہیں. وہ روایات اب تک چل رہی ہیں اور ہم انہیں ختم نہیں کرتے کیونکہ اجداد کی روایات ہیں. دین میں کتنی خرابیاں آ چکی ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن جو روایات ہیں اجداد کی ان میں ذرا سی خرابی آ جائے اس کے خلاف پوری برادری کھڑی ہو جاتی ہے. بے شک، ایسا ہے نا، یہ ایک عام عمل ہے. یعنی اجداد کی کوئی چیز میں خرابی، اور یہی امام ان کو کہہ رہے کہ تمہارے آبا، تمہارے اجداد جو رسومات کرتے تھے، جو رسمیں تھیں، اگر وہ توڑ دی جائیں تو تم اتنا ہنگامہ کرتے ہو، دھرنے کرتے ہو، ان کے خلاف ہو جاتے ہو، لوگوں پہ جنگیں کرتے ہو، فساد کرتے ہو. یہاں حدود خدا پامال ہو رہی ہے، یہاں قانون الہی کو توڑا جا رہا ہے، یہاں ظالم اور جائر حاکم تم پر حکمران ہے، حاکم مسلط ہے. شرابی اور زانی جیسے حاکم تم پر مسلط ہوتے ہیں اور تمہاری ذات پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. حدود خدا پامال ہوتی ہیں اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آبا و اجداد کی حدود پامال ہوتی ہیں تو تم دھرنے دینے کھڑے ہو جاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ہنگامے کرتے ہو. یہاں حدود خدا کا خیال نہیں. حسین حدود خدا کا خیال کرے گا. امام حسین نے کہا اور میں سب سے بڑا منکر جس کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ظالم اور جائر حاکم ہے. اور امام جب بعد میں نکلے ہیں، اس وقت امام ظاہر واپس چلے گئے تھے، اور جب 60 ہجری میں امام حسین چلے تو چلتے ہوئے تب بھی
عموماً اب تو خیر آپ نے بہت دفعہ ممبر سے شاید میری زبانی بھی سن چکے ہوں، اتنے سال سے تسلسل سے امام حسین کی یہ حدیث میں تقریباً ہر مجلس میں بیان کر رہی ہوں کہ جب امام حسین چلنے لگے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھا، تحریری ایک پیغام دیا امام حسین کو تاکہ آپ کی اور ہمارے تک پہنچے کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، جو چاہتا ہے میرا ساتھ دینا وہ میرے ساتھ چلے، لیکن یاد رکھو جو میرا ساتھ نہیں دے گا اور پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ یعنی یہاں امام اپنا پیغام کیا دے رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے اور نکلے کس لیے تھے، یہ نہیں کہ پورے راستے یا مکہ تک امام حسین یہ نہیں بتاتے گئے کہ حج کی ویلیو کیا ہے، حج کی اہمیت کیا ہے، امام نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، امام نے یہ نہیں بتایا کہ حجاب کی اہمیت، امام بتا کے رہے ہیں پورے راستے، اور آخر تک حج تک اور وہاں پر جا کر بھی پھر دوبارہ امام کا ایک خطبہ ہے، اور اس کے بعد امام نے اپنے احرام کھولے ہیں اور حج سے پہلے امام روانہ ہوئے۔ امام بار بار کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ ظالم اور جائر حاکم کو ختم کرنے کی طرف، ایسی حکومت جو حدود خدا کو پامال کر رہی ہو، حسین ابن علی اس کے خاتمے کے لیے اس کو منکر قرار دے کر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے روانہ ہے، اور آخری دم تک جو وعدہ کیا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، بھلے مجھے جان دینی پڑے، امام نے جان دے دی، جان دی، ظاہراً لگا کہ یزید حاکم ہے، حکومت پر مسلط ہے، لیکن خون حسین نے کیا کیا؟ خون حسین نے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا، یعنی جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا، اور یہی جناب سیدہ اس خطبے میں انہی جنہوں نے ابتدا کی تھی ایسے حکمرانیوں کی، کیونکہ سب سے پہلی حکومت تو رسول خدا کی تھی بعد از اسلام، جب اسلام آیا، اور رسول چاہتے تھے کہ رسول کے بعد بھی حکومت اسلامی رہے، نہ کہ حکومت خاندانی۔ رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بنی ہاشم کی حکومت رہے، نہیں، الہی حکومت رہے۔ بعد میں خاندانی حکومتیں آئیں، بنی امیہ خاندانی حکومت چلی، آج تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ بنو امیہ کے سلاطین آئے، اس کے حکمران آئے، پھر بنو عباس کے حکم، یعنی کہ خاندانی حکومتیں چلی ہیں، لیکن رسول کیا چاہتے تھے کہ الہی حکومت ہو، الہی نظام ہو، الہی قانون ہو۔ یہی جناب سیدہ جب باقی احکامات بتا رہی ہیں تو توجہ دلا رہی ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ تمہاری بھلائی کے لیے رکھا گیا تھا، تمہیں حکم صادر کرنے کے لیے ایک طرف کہہ رہی ہے اور دوسری طرف اس خطبے کے ذریعے سے حکم صادر بھی کر رہی ہے۔ یعنی یہاں پر جو امر صادر ہوا جناب سیدہ سے، جو حکم صادر ہوا، جو معروف کیا جناب سیدہ نے، امر کیا، معروف کیا جناب سیدہ نے، جس نے اس کو ٹھکرا دیا، جس نے اس کو جھٹلا دیا، گویا اس نے بھی گناہ کیا ہے۔ یہاں بھلائی تھی امت کی، تم نے امر بالمعروف کو بلا دیا ہے۔ واقعاً امت نے کیا، امامت سے جب دوری اختیار کی ہے، امامت رگ تھی، اصل تھی امامت۔ ہم بھی امامت کو اس طرح سے نہیں سمجھے، میں بار بار کہتی ہوں کہ جس طرح سمجھنے کا حق تھا، اس طرح بی بی نے کہا کہ تفرقے سے بچنے کے لیے امامت کو رکھا گیا پروردگار عالم نے۔ ہم نے امامت کو قلب کی حیثیت نہیں دی، یعنی ہمارے لیے امامت قلب ہوتی، ایک دل ہوتا، ہمارے اس وجود کا ایک اہم ترین حصہ امامت ہوتی، ہم اتنے گناہگار نہ ہوتے جو کچھ، یا ہم اتنے بکھرے ہوئے نہ ہوتے جتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو عالم ہے، جیسے ہم نے مجلسیں بھی، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی یہ بھی، کہ مجلسوں میں بھی ہم نے تقسیم ایسی کی ہے کہ کچھ تبلیغی ہونی چاہیے، وہ الگ سے رکھیں، اپنا تبلیغی سیٹ اپ آپ الگ سے رکھیں، مجالس میں تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بعض جگہ حدیث یوز کرتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ علی کے ذکر سے اپنی محافل کو زینت دو۔ ٹھیک ہے، مولا علی کے ذکر سے، یہ جن ہستیوں کا بھی تذکرہ ہے، یہ جن کے جملے ہیں، یہ جن کے خطبات ہیں، یہ جن کے الفاظ ہیں، یہ سب بھی تو وہی ہیں، یہ اپنے جملے تو نہیں ہیں، یہ اپنے الفاظ تو نہیں ہیں، اپنی مجلسوں کو زینت انہی کے ذکر سے تو دے رہے ہیں۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ذکر علی سے
رسول کی یہ حدیث ہے کہ ذکر علی سے زینت دو اور فضائل کے علاوہ آپ نے مجلسوں میں کچھ بیان نہیں کرنا. اگر یہ سوچ ہماری نہ ہوتی کہ فضائل کے علاوہ کچھ نہیں بیان کرنا اور واقعاً رسول کی اس حدیث پہ عمل کرتے تو آج ہماری بچی کو نہج البلاغہ حفظ ہوتی. ذکر علی ہے نا, جب ذکر علی ہے تو جملے بھی علی ابن ابی طالب کے ہوں, پھر کلام بھی ابن ابی طالب کا ہو. اگر مجلس فاطمی ہے تو کلام بھی جناب فاطمہ کو ہو. اگر مجلس حسین ہے تو کلام بھی حسین ابن علی کا ہو. اگر جس امام کی مجلس ہے اس کا کلام ہو. یہ تھا ذکر. حدیث کو کہاں سے کہا لیا کہ خود اپنی جانب سے. اب جو میں فضائل پڑھوں وہ اور ہے, جو خدا پڑھے وہ اور ہے, جو رسول بیان کرے وہ اور ہے, جو علی خود اپنی زبان سے بیان کرے. واقعاً اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے, عمل ہو تاکہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ. اگر سمجھتے کہ واقعاً عمل ہو, وہ ذکر ہو جو ہستی ہے اسی کا ذکر ہو, تو وہ تقسیم ہو گیا کہ وہ تبلیغ الگ کر لیں, فلاں چیز الگ کریں, فلاں چیز. وہ تبلیغ انہی کا تو ذکر ہے. یہ تبلیغ بھی وہی تو کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے تو ہم لے کر جا رہے ہیں. ہماری اتنی جسارت کہاں, ہمارے اندر وہ فصاحت و بلاغت کہاں کہ اپنے جملے ہم وہ ادا کر سکیں. یہ تو انہی کے جملے ہیں کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں, ہم تو اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. جملے انہی کے ہیں, لفظ انہی کے ہیں, پیغام انہی کا ہے, اور مقصد اور مشن بھی انہی کا ہے. یہی مقصد تھا کہ امر بالمعروف جس کے لیے امام حسین نکلے ہیں اور نہیں عن المنکر. ہم اگر امامت کو قلب سمجھتے تو شاید ہمیں بات. امام ششم کے شاگرد تھے حشام, اور بڑے جید اور بہترین شاگرد امام کے. وہ ایک ایسے عالم کے پاس گئے کوفہ میں اس وقت جب امام کا دور تھا, امام ششم کا, کیونکہ امام کے شاگرد بہت زیادہ تھے. اس وقت دور یہ تھا کہ بعض لوگ امامت کو مانتے تھے, بعض لوگ امامت کو نہیں مانتے تھے, تسلیم نہیں کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا عالم تھا جو امامت کا قائل نہیں تھا. جس طرح جناب سیدہ نے بھی اپنے خطبے میں امامت و ولایت کی اہمیت کو بیان کیا, تو وہ عالم امامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا, مانتا نہیں تھا. وہ کہتا تھا, اس کا نظریہ یہ تھا کہ امامت اتنی ضروری نہیں ہے. یعنی بعد از رسول, جو رسول نے دینا تھا رسول دے گئے, اب قرآن وہی اللہ کافی ہے, قرآن کافی ہے, اور اب امامت کی اتنی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اب یہ قرآن جو مل گیا ہے اسی سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں, اسی سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں. اور واقعاً اپنے دور کا ایک بڑا عالم, ایک جید عالم تھا, جو سوال کرو اس کا جواب بھی فوری طور پہ وہ دیا کرتا تھا. جیسے اب بھی بہت سے دوسرے مسالک میں ایسے علماء بہت سے موجود ہیں جو بہترین قرآن سے جواب دے سکتے ہیں. تو وہ جواب دیتا تھا, لیکن امامت کا قائل نہیں تھا کہ بعد از رسول ضرورت نہیں ہے, ائمہ معصومین کے لیے امامت کی ضرورت نہیں ہے. امام ششم کا شاگرد حشام, وہ وہاں پر جب کوفہ پہنچا تو اس نے سنا کہ یہ عالم ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. تو اس نے سوچا کہ میں, کیونکہ امام کے شاگرد بھی ایسے تھے کہ ہم جہاں جائیں کچھ حاصل کر لیں, یعنی کسی سے, جس طرح امام کہتے ہیں جس سے ملے علم اس سے لے لو, یہ نہ دیکھو وہ کافر ہے, علم جہاں سے مل رہا ہے علم لے لو. تو پہنچ گیا وہاں پر. اب جب وہاں مسجد میں بعد از نماز اس نے تبلیغ شروع کی, تو درمیان میں اس نے کہا کہ سلونی, یعنی مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, سوال کرو. کھڑے ہو گئے شام اور کہا کہ جی میرے بھی کچھ سوالات ہیں, اگر آپ جواب دے سکیں تو میں بھی کوئی سوال کروں. انہوں نے کہا بالکل کریں, کیونکہ کانفیڈنس تھا ان کے اندر اتنا کہ ہاں میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں جواب دے سکتا ہوں. کہا کہ اچھا کیا واقعاً میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ کہا ضرور دوں گا. تو حشام نے پوچھا کہ یہ بتائیں, حشام بن حکم یہ امام ششم کے شاگرد ہیں, اور باقی ایک اور حشام ہے وہ ایک اور امام کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں. عالم نے کہا یہ کیسا سوال ہے, یعنی یہ عالمانہ سوال تو نہیں ہے, یہ کیسے سوال, تم نہیں دیکھ رہے کہ میری آنکھیں؟ اس نے کہا نہیں, آپ نے کہا ہے میں جواب دوں گا, جو چاہے پوچھو.
تو اب جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے جواب دے. انہوں نے کہا ہاں ہیں دونوں آنکھیں. اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھتا ہوں. کہا کان ہے؟ ہاں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس سے سنتا ہوں. اچھا آپ کی ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ سونگھتا ہوں, سانس لیتا ہوں. زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے. کیا کرتے ہیں؟ چکھتا ہوں, اس سے بولتا ہوں, اس زبان کے ذریعے سے چکھتا ہوں, اس زبان کے ذریعے سے. کہا اچھا کیا آپ کے وجود میں دل بھی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا اگر وہ نکال دیا جائے یہ باقی اعضاء کام کریں گے؟ یہ آپ کی آنکھیں یا آپ کے ناک یہ سب ضروری اعضاء ہیں, اگر دل نکال لیں تو یہ سب اعضاء کام کریں گے؟ انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. اگر دل نکال لیا جائے یہ اعضاء بیکار ہیں. یہ آنکھیں نور نہیں دیں گی, یہ کان سماعت نہیں کریں گے, یہ زبان بول نہیں سکتی, یہ ناک سونگ نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز وجود میں دل ہے. اگر دل کو نکال لیا جائے تو یہ اعضاء سب کے سب بیکار ہیں. اس نے کہا بس یہی بات ہے, آپ سب کے سب اس امت کے اعضاء ہیں, لیکن ان سب اعضاء میں سب سے ضروری چیز قلب ہے, اور امامت جو ہے وہ امت کا قلب ہوتا ہے. امامت قلب امت ہے. اگر امت کے وجود سے دل کو نکال لیا جائے, امامت کو نکال لیا جائے تو یہ بیکار ہو جاتی ہے. امامت کے بغیر وجود سے اگر قلب نکل جائے, امامت ہی نکل جائے تو امت میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ یقیناً تو جعفر صادق کا شاگرد ہے. کسی عام ہستی سے نہیں پڑھا ہوا, تیرا سوال بتاتا ہے کہ تو جعفر صادق کا شاگرد ہے. کہا ہاں مجھے فخر ہے کہ میں امام صادق کا شاگرد ہوں. بلایا, منبر پر بلایا, اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا, اپنے ساتھ بٹھایا. بعض عالم ہوتے ہیں ہٹ دھرم ہوتے ہیں, بعض اکثر ہوتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن بعض اتنا شعور رکھتے ہیں کہ اہمیت سمجھتے ہیں کہ جو سوال کیا ہے اس کا جواب درست ہے, اور اس کا کوئی جو استاد ہے وہ کوئی عام استاد نہیں ہے. امامت کو درک کیا جبھی شاگرد کو کہا کہ تم میرے برابر بیٹھو. یعنی عالم نے, اپنے دور کے سب سے جید عالم نے ہمارے امام کے شاگرد کو اپنے پاس اس مسند پر لا کر بٹھایا, اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ پہچان گیا کہ امامت کس کو کہتے ہیں. جب جس امام کا شاگرد ایسا ہے وہ امام خود کیسا ہوگا, اس کی اپنی امامت کیسی ہوگی جس نے یہ دلائل کو پیش کیا ہے. اگر اس واقعے کو ہم فقط فضائل کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ اپنے وجود پر اس واقعے کو رکھیں کہ امامت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, امام کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم جو بکھرے ہوئے ہیں, ہم جو ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمیں جوڑنے والی ذات کیا ہے؟ ہم اگر میں خالی فقط اہل تشیع کی بات کروں جو بکھر بکھر کے جدا جدا ہو رہے ہیں, آپ کوئی آنکھ ہے اس تشیع کی, آپ آنکھیں ہیں اس تشیع کی, آپ کان ہیں اس تشیع کے, آپ زبان ہیں اس تشیع کی, آپ روح ہیں اس تشیع کی, آپ وجود ہیں اس تشیع کا. لیکن یہ سب کچھ جو آپ کو ایک مقام پہ لا کر جوڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ شیعہ کہلاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ مومن کہلاتے ہیں, جس کی وجہ سے علوی, حسینی, فاطمی, زینبی آپ کہلاتے ہیں, اگر وہ سب کچھ ایک جگہ پر لا کر اکٹھا کیا جائے تو وہ امامت ہے. اور اگر اس امامت کو, اس قلب کو جدا کر دیا جائے تو آپ کی حیثیت باقی نہیں رہتی, کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس حیثیت کو, اپنے وجود کو, اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے امامت لازم ہے. اور اس ایک پرچم کے سائے کے نیچے ایک ہو کر رہنا لازم ہے. بہت جلدی دشمن کی سازش ہے توڑ دینے کی, اور ٹوٹ رہے ہیں. ان سازشوں میں آنے کی وجہ سے آج ہم بکھر چکے ہیں, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام تشیع ہے. اس وقت سب سے بڑی طاقت امریکہ نہیں ہے, سب سے بڑی طاقت جو ہم سمجھتے ہیں, بغیر اسلحے کے بھی آپ سب سے بڑی طاقت ہے. اور طاقت کو کمزور کرنے کے لیے دشمن ہر ممکن کوشش کرتا ہے, لیکن ہمیں کون لا کر جمع کرے گا؟ امامت. اور جناب سیدہ بھی اسی لیے اپنے خطبے میں اس امامت کی اہمیت اور
امامت کا جو کردار ہے امر بالمعروف کا نہیں انل منکر کا، اور جو کام بھی امامت نے کی اس کو روشن کر رہی ہیں، اس کو واضح کر رہی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ بارہا ہم یہی کہتے ہیں ہمارے وقت کا ایک علی ایک حسین موجود ہے، ورنہ جتنی مظلومیت سے امام علی کی شہادت ہوئی ہے، جتنا مظلومیت کا دور امام علی کا تھا شاید ہی کسی امام کا. اکثر ہم یہی کہتے ہیں امام حسین مظلوم تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ 72 تھے. امام حسین کے بعد بھی وہ لوگ تھے جو اس قیام کو لے کر چل رہے تھے. امام حسین جس مقام پر جس منزل پر تھے وہاں پر امام حسین کے سینے پر تیروں کے آنے سے پہلے اور کئی سینے موجود تھے جو ان کو اپنے اوپر لے لیتے تھے. لیکن مولا علی بڑے بہترین علماء، وہ کہتے ہیں کہ اماموں میں سب سے مظلوم امام علی ہے. وہ امام کہ جب بہت اذیت ہوتی تھی امت کی طرف سے، بہت تکلیف ہوتی تھی، تو مولا علی کنویں میں منہ ڈال کے روتے تھے. یہ مظلومیت کا آخری عالم ہوتا، اتنا گریا و نالا کیا کرتے تھے علی. مولا علی جانتے تھے کہ گھر میں فاطمہ برداشت نہیں کر سکے، میری اولاد برداشت نہیں کر سکے، اسی لیے نخلستانوں میں نکل جاتے تھے، صحراؤں میں نکل جاتے تھے، اور وہاں جا کر بھی بلند آواز سے کنویں میں منہ ڈال کے روتے تھے کہ میری آواز کوئی اور نہ سنے. علی کا گریا اتنا بلند ہوتا تھا، اتنا رویا کرتے تھے علی. وہ عالم تھا مظلومیت علی کا کہ کوفے کی مسجد ہے اور مسجد کوفہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. مولا علی ان کے قریب آئے اور کہا کہ تم اتنا کیوں گریا کرتے ہو، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ کسی نے کہا گھر کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا اولاد نافرمان ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. مولا نے کہا کہ مرد تو ان باتوں پر نہیں رویا کرتے، مرد ان باتوں پر گریا نہیں کرتے. پوچھا کہ مولا پھر مرد کن باتوں پہ گریا کرتے ہیں؟ مولا نے گریا کیا، بلند آواز سے علی روئے اور رو کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مرد کن باتوں پر رویا کرتے ہیں. مرد ان باتوں پر رویا کرتے ہیں کہ محمد کی بیٹی ہو، مجھ جیسا علی شیر خدا ہو، علی کے گلے میں رسی کو باندھا جا رہا ہو، اس شیر خدا کے سامنے محمد کی بیٹی پر در گرایا جائے، اس علی کے سامنے نبی کی بیٹی کے چہرے پر تماچوں کو مارا جائے اور وہ علی کچھ نہ کر سکے، وہ علی ہاتھ نہ اٹھا سکے، وہ علی کسی کا ہاتھ نہ روک سکے. ان باتوں پہ ہم مرد روتے ہیں. اور پھر جناب سیدہ کو جب دفن کر کر آئے نا مولا علی، وہ ایک مرتبہ مصلی پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر مولا علی نے زور زور سے رونا شروع کیا. بیٹیاں قریب آئی اور کہا بابا اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ علی نے رو کر کہا زینب مجھے خوف ہے کہ فاطمہ کے بعد میری عمر طولانی نہ ہو جائے. زینب میں فاطمہ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا، میں فاطمہ کے جانے کے بعد کیوں زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ میری ایک مدافع تھی، میری ایک ساتھی تھی فاطمہ، اور فاطمہ مجھے چھوڑ